بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہی انت ربی ذو الجلال والاکرام۔ قسط نمبر 14 قلعہ جو سر نہ ہوا۔ 1014 عیسوی کی آخری سہ ماہی کا واقعہ ہے۔ جہلم کے قریب کے سلسلہ کوہ کی بالناتھ ٹیکری پر معمولی سا ایک قلعہ تھا، جس میں سلطان محمود غزنوی کی فوج کا ایک زیادہ نفری والا دستہ رہتا تھا۔ پنجاب کے مہاراجہ بھیم پال نڈر کو اس مقام پر شکست دے کر سلطان محمود نے اسے اپنا باجگزار بنا لیا تھا۔ سلطان یہاں اپنی حکومت قائم نہیں کر سکا تھا، کیونکہ اس کی غیر حاضری میں غزنی کی سلطنت کے حالات بگڑنے لگتے تھے۔ معاہدے کے مطابق سلطان کو حق حاصل تھا کہ وہ پنجاب میں جہاں چاہے اپنے 1-2 دستے رکھے اور ان کے اخراجات مہاراجہ پنجاب ادا کرتا رہے۔ ان دستوں کو بالناتھ میں رہتے کئی مہینے گزر گئے تھے۔ قلعے دار ساروگ نام کا ایک نائب سالار تھا، جو غالباً مکران کے علاقے کا رہنے والا تھا۔ ایک روز قلعے میں 2 گھوڑ سوار آئے۔ ایک مسجد کا امام تھا اور دوسرا غزنی کی فوج کا سپاہی تھا۔ وہ کشمیر سے آئے تھے۔ سفر بڑا لمبا تھا، جس کے اثرات ان کے چہروں اور جسموں پر صاف نظر آ رہے تھے۔ چہرے مرجھائے ہوئے اور ہونٹ پھٹے ہوئے تھے۔ ان پر گرد کی تہ بتا رہی تھی کہ وہ بہت تیز آئے ہیں اور راستے میں بہت کم رکے ہیں۔ وہ آتے ہی قلعے دار ساروگ کے پاس چلے گئے۔ آپ لوگ بہت تھکے ہوئے ہیں، ساروگ نے انہیں کہا۔ آرام کر لیں، پھر میں وہاں کی خبر سنوں گا۔ ہمارے چہروں پر سفر کا اتنا اثر نہیں جتنا اس خبر کا ہے جو ہم سنانے یہاں آئے ہیں، مسجد کے امام نے کہا۔ کیا ہوا؟ ساروگ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کیا ہندوؤں نے ہمارے آدمیوں کو قید میں ڈال دیا ہے؟ آپ لوگوں کو تبلیغ سے روک دیا ہے؟ سلطان کے احکام کی وجہ آوری سے آپ کو کس نے روکا ہے؟ نہیں، امام نے کہا، میں اس سپاہی کو ساتھ لایا ہوں، یہ آئینی شاہد ہے۔ میں بھی سپاہی ہوں، صرف امام مسجد نہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں خوف سے بھاگ آیا ہوں۔ کالنجر یعنی کوٹلی کشمیر جادوگروں کا دیس ہے، یا اس غیر مرئی مخلوق کا جو انسانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کبھی کبھی انسانوں کے روپ میں نظر آتی ہے۔ یہ مخلوق جنات بھی ہو سکتے ہیں اور ارواح خبیثہ بھی۔ معلوم ہوتا ہے آپ ہندوؤں کی شعبدہ بازی کا شکار ہو گئے ہیں، ساروگ نے کہا۔ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اسے میں اتنی جلدی تسلیم نہیں کروں گا۔ سلطان مجھے ذاتی طور پر منتخب کر کے یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ انہیں میرے متعلق بتایا گیا تھا کہ میں تہمات سے ڈرنے اور تصورات سے خوش ہونے والا آدمی نہیں ہوں۔ آپ ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ نے ہندوؤں کے سائے میں پرورش پائی ہے۔ آپ امام ہیں، امام کو حقیقت میں ہونا چاہیے۔ آپ قوم کے قائد ہیں۔ ہم جو اتنی دور سے آئے ہیں، امام نے کہا، اور اتنا تیز آئے ہیں کہ نیند اور بھوک کا خیال نہیں کیا۔ کیا آپ اس سے اندازہ نہیں کر سکتے کہ معاملہ کتنا سنگین ہے؟ آپ نے میری بات سننے سے پہلے ہی کیوں کہہ دیا ہے کہ میں حقیقت میں نہیں ہوں؟ اس لیے کہ جب آپ وہاں کے واقعات سنانے لگیں تو ان میں مبالغہ نہ ہو، ساروگ نے کہا۔ اب سناؤ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کشمیر اس قدر حسین خطہ ہے کہ طلسماتی لگتا ہے، امام نے کہا۔ کبھی شک ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کا نہیں پریوں کا دیس ہے، یا وہاں ان انسانوں کی روحیں رہتی ہیں جو زندہ تھے تو نیک اور پاک رہے۔ روح خدا کی امانت ہوتی ہے، ساروگ نے کہا۔ انسان مر جاتا ہے تو روح خدا کے پاس چلی جاتی ہے۔ کوئی روح زمین پر نہیں رہتی۔ خوابوں اور خیالوں کی باتیں نہ کریں محترم امام۔ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ ہم وہاں گئے اور لوگوں کو بتانے لگے کہ اسلام کیا ہے، امام نے کہا۔ ہم انہیں نماز پڑھانے لگے اور بتانے لگے کہ مسلمانوں کے فرائض کیا ہیں اور خدا کے ساتھ مسلمان کا کیا تعلق ہے۔ وہاں کے لوگ سلطان کے حکم سے تو مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ہم انہیں اسلام کی تعلیم دینے لگے تو وہ دل و جان سے اسلام کو قبول کرنے لگے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد وہاں راتوں کو بجلی چمکنے لگی۔ آسمان پر نہ ابر کم ہوتا ہے نہ گھنا،
بجلی چمکتی ہے۔ میں جس گاؤں میں تھا وہاں میں نے بجلی کی چمک دیکھی۔ ایک رات گاؤں کے قریب گھوڑے دوڑنے کی آوازیں سنائی دیں، مگر یوں نہیں ہوا کہ آوازیں دور سے آئی ہوں اور قریب سے گزر کر کہیں دور چلی گئی ہوں، بلکہ آوازیں اٹھیں اور خاموش ہو گئیں۔ یہ بلا شبہ دوڑتے گھوڑوں کی آوازیں تھیں۔ دن کے وقت گڈریے جنگل کو نکلے تو ڈرے ہوئے دوڑتے ہوئے واپس آ گئے۔ انہوں نے کانپتے ہوئے سنایا کہ جنگل سے انہیں پہلے عورتوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ انہوں نے جا کر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ رونے کی آوازیں بند ہوئیں تو بڑی گونجدار آواز آئی، دیوتاؤں کا قہر آ رہا ہے، پہاڑ پھٹ جائیں گے، جنگل کو آگ لگ جائے گی، اپنے دیوتاؤں کو ناراض نہ کرو۔ میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ وہ ڈرے نہیں، دیوتاؤں کا کوئی وجود نہیں، وہ صرف اللہ کو یاد کریں، مگر ان کی تسکین نہیں ہوئی۔ 2-4 دنوں بعد دوسرے گاؤں کے چند ایک آدمی خوف سے بری طرح کانپتے ہوئے ہمارے گاؤں میں آئے۔ انہوں نے سنایا کہ ان کے گاؤں کے قریب ایک پہاڑ پھٹ گیا ہے اور اس میں سے کبھی کبھی شعلے نکلتے ہیں اور کبھی کبھی پہاڑ گرجتا ہے۔ جہاں سے پہاڑ پھٹا ہے وہاں سے عجیب و غریب ڈراؤنی شکلوں کے انسان نظر آتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر میرے گاؤں کے لوگ اس قدر دہشت زدہ ہو گئے کہ گاؤں سے بھاگنے کی تیاری کرنے لگے۔ میں نے انہیں روکا اور بہت سمجھایا، مگر وہ خوف سے مرنے لگے۔ میں نے یہ سمجھا کہ یہ ہندو پنڈتوں کی کارستانی ہے، وہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ وہ اسلام قبول نہ کریں، مگر کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ انہیں عقل سمجھ نہیں سکتی۔ مثلاً بجلی کی چمک کو میں نہیں سمجھ سکا، اگر میں سمجھ بھی جاؤں تو میں لوگوں کو نہیں سمجھا سکتا۔ پھر ایک واقعہ ایسا ہوا ہے جو آپ کو یہ سپاہی سنائے گا۔ ہماری چوکی دریا کے کنارے ہے، سپاہی نے کہا۔ ہمیں ایک رات 2-3 عورتوں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ چوکی کا کمانڈر زبیر جلالی مجھے اور ایک سپاہی کو ساتھ لے کر باہر نکلا۔ ہم آوازوں کی طرف گئے تو آوازیں خاموش ہو گئیں۔ ایک طرف سے 2 آدمی آئے۔ زبیر جلالی نے ان سے پوچھا کہ عورتیں کہاں رو رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایسی کوئی آواز نہیں سنی۔ اتنے میں عورتیں پھر رونے لگیں۔ زبیر نے ان آدمیوں سے کہا کہ یہ کس کی عورتیں رو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ انہیں تو کسی کے رونے کی آواز نہیں سنائی دے رہی۔ بہت حیران ہوئے کہ جو آواز ہم سن رہے تھے وہ ان کے کانوں میں نہیں پڑ رہی تھی۔ ان آدمیوں نے ہمیں بتایا کہ اس علاقے میں 2 جوان لڑکیاں کبھی کبھی نظر آتی ہیں، جسے نظر آتی ہیں اسے اپنے پاس بلاتی ہیں، ان کے قریب جاؤ تو غائب ہو جاتی ہیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ ہم چوکی میں واپس آ گئے۔ دوسرے دن زبیر جلالی نے مجھے اور ایک سپاہی کو ساتھ لیا۔ کہنے لگا کہ وہ رات کے رونے کا راز معلوم کرنا چاہتا ہے۔ وہاں قریب کوئی آبادی نہیں، علاقہ بہت خوبصورت ہے۔ ہم 2 پہاڑیوں کے درمیان چلے جا رہے تھے۔ اچانک ہمیں سامنے پہاڑی کی ڈھلان پر 2 لڑکیاں کھڑی نظر آئیں۔ ان کے کندھوں سے پاؤں تک آسمانی رنگ کا اتنا باریک کپڑا لپٹا ہوا تھا کہ جس میں سے ان کے جسم نظر آ رہے تھے۔ ان کے بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ کچھ کہہ رہی تھیں، ہمیں بلا رہی تھیں۔ جہاں وہ کھڑی تھیں وہاں بڑی خوبصورت گھاس اور پھولدار جھاڑیاں تھیں، نیچے بھی گھاس اور جھاڑیاں تھیں۔ جھیل کے لمبے لمبے درختوں کی اتنی بہتات تھی کہ وہ نیچے سے اوپر تک ایک دوسرے کے ساتھ ملے کھڑے تھے اور انہوں نے سورج کی شعاؤں کو روک رکھا تھا۔ لڑکیاں اس حسین سبززار کا حصہ معلوم ہوتی تھیں۔ ہم رک گئے، وہ وہیں کھڑی رہیں۔ زبیر جلالی نے کہا کہ وہ آگے جائے گا۔ ہم نے اسے روکا مگر وہ نہ رکا۔ ہم دونوں سپاہی آگے نہ گئے۔ ایک لڑکی نے ہاتھ سے اشارہ کر کے زبیر جلالی کو بلایا۔ ہمارے روکنے کے باوجود وہ بڑھتا گیا۔ جب لڑکیوں کے قریب گیا تو وہ یکلخت غائب ہو گیا۔ کیا وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا؟ ساروگ نے تنزیہ پوچھا۔ نہیں، سپاہی نے جواب دیا، وہ بہت تیزی سے زمین میں دھس گیا۔ ہم نے اسے غائب ہوتا دیکھ کر جب لڑکیوں کی طرف دیکھا تو وہ وہاں نہیں تھیں۔ ہم دونوں سپاہی وہاں سے بھاگ آئے۔ یہ امام صاحب ہمارے علاقے کے ہیں۔ ہم نے انہیں بتایا، یہ پہلے ہی ڈرے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔
مجھے اپنی جان کا اتنا ڈر نہیں جتنا یہ خدشہ ہے کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ اسلام سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ امام نے کہا، انہیں یقین ہو گیا ہے کہ انہوں نے چونکہ اپنا مذہب چھوڑ دیا ہے اس لیے ان پر قہر نازل ہو رہا ہے اور آسمانوں کی مخلوق انہیں سزا دینے کے لیے زمین پر اتر آئی ہے۔ چوکی میں اپنے سپاہی بھی اس وہم میں مبتلا ہو گئے کہ سلطان نے یہاں کے لوگوں پر اپنا مذہب مسلط کیا ہے، اس لیے یہاں مافوق الفطرت واقعات ہو رہے ہیں۔ سپاہی نے کہا، کمانڈر زبیر جلالی کا یوں زمین میں دھس جانا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو سنتا ہے اس کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ خود اپنے سپاہیوں کے دلوں میں شکوک اور شبہے پیدا ہو گئے ہیں۔ کیا تم میں کوئی اتنا دلیر اور جرأت مند نہیں تھا جو وہاں جا کر دیکھتا جہاں تمہارا کمانڈر زمین میں دھس گیا ہے کہ وہاں گڑھا تو نہیں؟ ساروک نے کہا، پہاڑی علاقے میں گھاس اور جھاڑیوں کے نیچے چھپے ہوئے گڑھے ہوتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں گڑھا کھودا گیا ہو اور لڑکیاں محض شعبدہ ہوں۔ محترم امام، کیا آپ ایمان کی قوت سے واقف نہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ ایمان مضبوط ہو تو کوئی شعبدہ کامیاب نہیں ہو سکتا؟ امام خاموش رہا، سپاہی بھی چپ رہا۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گا، ساروک نے کہا۔ سلطان مجھے یہاں اس ملک کی پاسبانی کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے فروغ کے لیے اور اس عظیم مذہب کی پاسبانی کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ یہ واقعات کالنجر کے علاقے کے ہیں۔ کالنجر جنوبی کشمیر کا علاقہ تھا جس میں کوٹلی، اجوڑی اور پونچھ تک کا علاقہ شامل تھا۔ آگے چل کر کسی دور میں کالنجر کوٹلی بن گیا اور یہ آج بھی کوٹلی کہلاتا ہے۔ راجوڑی کے قریب لوہ کوٹ یا لوہا کوٹ کا ایک قلعہ ہوا کرتا تھا۔ اسے لوہا اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ ایک پہاڑی پر بنایا گیا تھا۔ بلندی کے علاوہ اس کی مضبوطی بھی مشہور تھی اور اسے ناقابل تسخیر کہا جاتا تھا۔ کالنجر کا مہاراجہ نندا رائے تھا۔ پنجاب سے جب بھی کسی مہاراجہ نے شکست کھائی وہ بھاگ کر کالنجر جا پہنچا کیونکہ وہ بڑا مضبوط گوشہ عافیت تھا۔ جے پال سلطان محمود سے شکست کھا کر وہیں پناہ گزین ہوا تھا۔ اس کے بیٹے انت پال نے سلطان سے شکست کھائی تو وہیں بھاگ گیا۔ اب بھیم پال نڈر کو غزنی کی فوج نے ٹیلا جوگیاں کے علاقے میں شکست دی تو وہ بھی کشمیر کی وادیوں میں جا چھپا۔ تفصیل سے پچھلی قسط میں بیان کیا جا چکا ہے کہ سلطان محمود غزنوی بھیم پال نڈر کے تعاقب میں کشمیر تک جا پہنچا۔ راجہ نندا رائے کے ایک کمانڈر تنگا نے سلطان کے ہراول دستے کو گھیر کر بالکل ہی ختم کر دیا، لیکن اسے یہ قیمت ادا کرنی پڑی کہ اسے سلطان محمود کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ تنگا اپنے دوستوں کے ساتھ جنگی قیدی ہو گیا۔ سلطان محمود اس قدر غصے میں تھا کہ اس نے تنگا اور اس کے تمام کمانڈروں کو ہلاک کر کے لاشیں دریائے جہلم میں پھینک دیں اور اس کے سپاہیوں کو غلاموں کی حیثیت سے غزنی بھیج دیا۔ اس کے بعد سلطان نے حکم جاری کر دیا کہ لوگ اسلام قبول کر لیں ورنہ بستیاں اجاڑ دی جائیں گی۔ مہاراجہ نندا رائے کو جرأت نہ ہوئی کہ قلعے سے باہر آ کر سلطان محمود کا مقابلہ کرتا۔ اس کی فوجی طاقت خاصی کمزور ہو گئی تھی۔ سلطان نے اسے پیغام بھیجا کہ وہ راجہ بھیم پال کو اس کے حوالے کر دے یا بھیم پال کی طرح باج گزار ہو جائے۔ راجہ نندا رائے نے دوسری شرط قبول کر لی۔ بھیم پال نڈر پہلے ہی باج گزار تھا۔ معاہدے کے مطابق کالنجر کے علاقے میں بھی سلطان محمود نے 2-3 چوکیاں قائم کر دیں جن میں ایک کمانڈر کی کمان میں تھوڑی سی نفری رکھ دی اور خود غزنی چلا گیا۔ اس نے وہاں کی تمام آبادی کو مسلمان ہو جانے کا حکم دے دیا تھا اور اس نے یہ انتظام بھی کر دیا تھا کہ پشاور، لاہور، ملتان اور بھیرا سے ایسے بہت سے مسلمانوں کو جو مذہبی سبق دے سکتے تھے کشمیر بھجوا دیا تھا۔ کسی پر کوئی مذہب ٹھونسا نہیں جا سکتا۔ سلطان محمود نے متعدد مورخوں کے مطابق کہا تھا، میں نے بے شک حکم دیا ہے کہ یہاں کا ہر فرد و بشر مسلمان ہو جائے، لیکن میں کفار کا یہ الزام صحیح ثابت نہیں کرنا چاہتا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا گیا تھا۔ یہاں کے لوگ گوار اور اجڑ ہیں۔ یہ لوگ حاکم کے حکم کو مذہب سمجھتے ہیں۔ ان کا مذہب وہی ہے جو ان کے مہاراجہ کا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں بتایا جائے کہ مذہب کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، کسی انسان کے ساتھ نہیں۔
اور خدا مٹی اور پتھر کا بت نہیں۔ اس علاقے میں مسجدیں کھڑی کرو تاکہ یہ لوگ باجماعت نماز پڑھیں تو انہیں پتہ چلے کہ سب انسان برابر ہیں، کوئی امیر ہے یا غریب، راجا ہے یا رعایا، ہر کسی کا ماتھا ایک ہی طرح ایک ہی زمین پر سجدے میں رگڑا جاتا ہے۔ ایک مشہور تاریخ دان سر آرٹل سٹین کی تحریر کے مطابق سلطان محمود غزنوی نے کہا تھا، چونکہ لوگوں کو اسلام کی عظمت اور برکت عملاً نہیں دکھائی جاتی اور سلطان کہتا کچھ اور ہے اور کرتا وہ ہے جو اس کی اپنی ذات کی عظمت کے لیے موزوں ہوتا ہے، اس لیے مسلمان اپنے ہی مذہب سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے سلطنت میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ ان لوگوں کو ذہن نشین کراؤ کہ خدا کیا ہے، خدا کا رسول کون ہے اور ان کے احکام کیا ہیں۔ مہاراجہ نندا رائے کی شکست خوردہ حکومت 2 قلعوں کے اندر قید ہو گئی تھی۔ باہر سلطان محمود اللہ کی حکمرانی قائم کرنے کے احکام دے گیا تھا۔ پشاور، لاہور، ملتان اور بھیرا سے بہت سے ایسے مسلمانوں کو جو تبلیغ اور امامت کرا سکتے تھے بلا کر علاقے میں پھیلا دیا گیا۔ بعض جگہوں پر مسجدیں تعمیر ہونی شروع ہو گئی تھیں اور بیشتر گاؤں میں لکڑی کا ایک ایک جھونپڑا کھڑا کر کے اسے مسجد بنا لیا گیا تھا۔ اس خطے کے رہنے والوں کا مذہب وہی تھا جو ان کے مہاراجا کا تھا۔ ان کا مذہب پیٹ سے تعلق رکھتا تھا یا اپنی جان سے۔ اب انہوں نے مسلمان فوج کو فاتح دیکھا تو ان کا مذہب اختیار کر لیا۔ سلطان محمود اسلام کو ان کی روحوں میں اتار دینے کا اہتمام کر گیا تھا، مگر ہندوستان کے راجوں مہاراجوں کے لیے یہ بہت بڑی شکست تھی۔ بھیمپال نیڈر کالنجر یا لوہ کوٹ کے قلعے میں پناہ لینے کے بجائے کشمیر کی کسی دور دراز وادی میں چھپا رہا۔ جب اسے بتایا گیا کہ سلطان محمود واپس چلا گیا ہے تو وہ کسی ویران راستے سے لاہور پہنچ گیا۔ بہت دنوں بعد لاہور میں دوسری ریاستوں کے راجے مہاراجے جمع ہو گئے۔ اس اجتماع میں بڑے بڑے مندروں کے پنڈت بھی شریک تھے اور ایک بار پھر تجویزیں اور منصوبے پیش ہو رہے تھے کہ اسلام کے سیلاب کو کس طرح روکا جائے۔ پنڈت حسب معمول فوجی حکام کو لعن طعن کر رہے تھے۔ بعض نے سلطان محمود کو قتل کر دینے پر زور دیا۔ دبی دبی سی ایک آواز یہ بھی سنائی دی کہ سلطان محمود کو اب دریائے سندھ کے پار پشاور سے بھی دور روکا جائے اور اس کی فوج کو پہاڑیوں کے اندر گھیر کر بھوکا اور پیاسا مار دیا جائے۔ مگر اس اجتماع میں کسی بھی تجویز پر اتفاق نہیں ہو رہا تھا۔ آپ سب میں اتفاق اور اتحاد صرف اس لیے پیدا نہیں ہو رہا کہ آپ کو اپنے راج کا فکر ہے۔ بڑے پنڈت نے کہا، آپ سب مسلمانوں سے ڈر گئے ہیں۔ تعداد میں مسلمانوں کی فوج ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے اور وہ اتنی دور سے آ کر لڑتے ہیں۔ یہاں کا بچہ بچہ اس فوج کا دشمن ہے، یہاں کی زمین اس فوج کی دشمن ہے، مگر فتح ہر بار مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ ذرا غور کرو کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا محمود دیو ہے، جن ہے یا بھوت ہے؟ وہ آپ کی طرح کا انسان ہے، لیکن وہ آپ سب پر اس لیے غالب آ گیا ہے کہ اس کا مذہب جو کچھ بھی ہے وہ اپنے مذہب کا شیدائی ہے۔ اسی کو مسلمان ایمان کہتے ہیں، یہی ان کی طاقت ہے۔ آپ میں سے کسی کو بھی اپنے مذہب کا کچھ خیال نہیں۔ آپ کے سامنے اپنا دھرم نہیں بلکہ اپنا آپ، اپنا تخت اور اپنا تاج ہے۔ سب خاموش تھے۔ پنڈت نے سب پر نگاہ دوڑائی۔ ہندوستان ہندوؤں کا دیس ہے، ہندوستان دیویوں اور دیوتاؤں کا دیس ہے، یہ اللہ اکبر کا نہیں، ہری کرشن اور ہر ہر مہادیو کا دیس ہے۔ مگر ہمارے مذہب کی جو توہین ہو رہی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ دھرتی پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ کسی ایک بھی مسلمان کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر آج آپ نے اس دھرتی کی پکار نہ سنی تو ہماری یہ نسل جو جوان ہو رہی ہے مسلمانوں کی غلام ہوگی، اور کرشن مراری کی بنسوری ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی۔ اپنی آنے والی نسلوں کو اس قہر سے بچاؤ۔ یاد کرو کہ ہمارے باپ دادا نے محمد بن قاسم کا لگایا ہوا اسلام کا پودا جو درخت بن گیا تھا کس طرح اکھاڑا تھا۔ اس درخت کی جڑیں چندرگپت اور اشوک کے اس دیس کی دھرتی میں دور دور تک پھیل گئی تھیں۔ ہمارے پنڈتوں اور رشیوں نے دھرم کی لگن دل میں رکھ کر یہ جڑیں اکھاڑ پھینکی تھیں۔
انہوں نے اذانیں خاموش کر دی تھیں۔ جس پاپ کی آپ سب کو سزا مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس جنگ کو اپنے راج پاٹ کی جنگ سمجھ لیا ہے۔ اپنے خیال بدل ڈالو، یہ دو مذہبوں کی جنگ ہے، اور جو مذہب جیت رہا ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام پھیل رہا ہے۔ شکست مہاراج بھیم پال نڈر کو نہیں ہوئی، ہندو مت کو ہوئی ہے۔ کلنجر کے اتنے وسیع علاقے کے لوگوں کو ڈرا کر مسلمان بنا لیا گیا ہے، اور وہاں مولویوں اور اماموں کی ایک فوج بھیج دی گئی ہے۔ اگر وہاں اسلام لوگوں کے دلوں میں اتر گیا تو آپ کبھی بھی اسلام کو اس دیش سے نہیں نکال سکیں گے۔ ہمارے لیے یہ باتیں نئی نہیں، مہاراجہ بھیم پال نڈر نے کہا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ کلنجر کے علاقے میں جس طرح اسلام کا بیج بویا جا رہا ہے اس کا علاج کیا کیا جائے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے محمود سے شکست کھائی ہے، اور کلنجر کی فوج بھی محمود کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ مجھے تمام مہاراجوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک فیصلہ کن جنگ لڑنی ہے۔ آپ نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے تو یہ بھی تسلیم کر لیں کہ آپ آئندہ بھی شکست کھا سکتے ہیں، پنڈت نے کہا۔ تیاری میں وقت لگے گا۔ اگر یہ جنگ فیصلہ کن نہ ہوئی تو جنگ کے لیے تیاری میں مزید وقت ضائع ہوگا۔ فوری ضرورت یہ ہے کہ کلنجر میں جس طرح تمام تر آبادی کو مسلمان بنا لیا گیا اور اسلام کو ان کے دلوں میں اتارنے کا جو اہتمام کیا گیا ہے اس کا توڑ سوچا جائے۔ آپ وہاں اپنے مذہب کا پرچار نہیں کر سکتے، کلنجر کے راجہ نندا رائے نے کہا۔ سلطان محمود وہاں اپنی چوکیاں قائم کر کے کچھ فوج وہاں چھوڑ گیا ہے۔ یہ فوج گشت پر رہتی ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس فوج کو سلطان محمود یہ اختیار دے گیا ہے کہ جو کوئی ہندو مت کا پرچار کرے اسے وہیں قتل کر دو۔ وہاں اگر ہندو مت رہ گیا ہے تو وہ میرے علاقے میں ہے۔ باہر اسلام کی باتیں اور چرچے ہیں، اور جن مولویوں اور اماموں کا ذکر آپ نے کیا ہے انہیں اپنی فوج کا تحفظ حاصل ہے۔ ہر کام تلوار سے نہیں کیا جا سکتا، بھیم پال نڈر کے وزیر نے کہا۔ شعبدے دکھاؤ۔ اگر ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو حکم چلائے بغیر انہیں ہم اسلام سے متنفر کر سکتے ہیں، ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک پیدا کر سکتے ہیں۔ کہاں ہیں اس فن کے استاد؟ انہیں استعمال کرو۔ کلنجر کے جنگل، پہاڑ اور وادیاں اس کام کے لیے موزوں ہیں۔ وہاں کے لوگوں کو ڈراؤنے فریب دو اور خوبصورت چکمے بھی دو۔ محمود اپنی فوج کی جو تھوڑی سی نفری چھوڑ گیا ہے اس پر خوف بھی طاری کرو، اور انہیں حسین جال میں بھی پھانس کر بیکار کر دو۔ ان میں سے کچھ آدمیوں کو اپنے ہاتھ میں لے لو۔ اس دوران جنگی تیاری کرتے رہو۔ اگر ہم نے وہاں اپنی درپردہ کارروائیاں نہ کیں تو وہ علاقہ مسلمانوں کا گڑھ بن جائے گا اور ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ انسان کی کمزوریوں کا استعمال کرو، بڑے پنڈت نے کہا۔ پیار اور خوف ہر کسی کی کمزوری ہے۔ پیار اور محبت کا پیغام خواہ جھوٹا ہی ہو، انسان اسے فوراً قبول کرتا ہے۔ مسلمانوں کو زہر پیار میں لپیٹ کر دو، اور ان لوگوں کے ذہنوں میں ایسے تہمات ڈال دو جو ان پر خوف طاری کر دیں۔ افواہیں پھیلاؤ، جھوٹ پھیلاؤ۔ اسلام پھیلانے والے اور اسلام قبول کرنے والے آپ کے جال میں آ جائیں گے۔ یہ ایسی تجویز تھی جو سب کو پسند آ گئی، اور سب نے اس پر اتفاق کیا۔ 1014 عیسوی کی آخری سہ ماہی میں آج کے جنوبی کشمیر میں ایسے واقعات رونما ہونے لگے تھے کہ وہاں تہمات اور خوف کی حکمرانی تھی۔ جن گاؤں میں کوئی مافوق الفطرت واقعہ نہیں ہوا تھا وہاں دوسری جگہوں سے افواہیں پہنچ جاتی تھیں۔ ان کے مطابق پہاڑ آگ اگلتے تھے، آسمان صاف ہوتا تھا مگر بجلی چمکتی تھی، بڑی خوبصورت چڑیلیں مسافروں کے راستے روکتی تھیں۔ لوگ سن کر ہی ڈر جاتے تھے، اور یہ ڈر اس وقت دہشت بن جاتا تھا جب کوئی اجنبی خوف سے کانپتے ہوئے انہیں سناتا تھا کہ غزنی کے مسلمان لوگوں کے بچوں کو ذبح کر کے کھاتے ہیں۔ سلطان محمود کی فوج کی ایک چوکی کا کمانڈر زبیر جلالی زمین میں دھس گیا تھا۔ یہ حادثہ بڑا سنگین تھا، اس کی اطلاع ساروک تک پہنچانا ضروری تھا۔ تمام چوکیاں جو کالنجر میں قائم کی گئی تھیں ان کا کمانڈر ساروک تھا، جس کا ہیڈ کوارٹر
ٹیلا جوگیاں کے مقام پر تھا۔ اسے امام اور سپاہی نے آ کر اطلاع دی تو وہ کالنجر کو روانہ ہو گیا۔ اس کے قافلے میں اس کے چند ایک محافظ تھے۔ قافلہ گھوڑوں پر سوار تھا اور ان کا سامان خچروں اور ٹٹوؤں پر لدا ہوا تھا۔ ان سے کچھ دور دور دو گھوڑ سوار جا رہے تھے جو لباس اور حال حلیے سے غریب اور بے ضرر مسافر لگتے تھے۔ وہ ساروک کے قافلے کو دیکھ کر آگے نکل گئے۔ امام اور سپاہی جب کشمیر سے آ رہے تھے تو وہ دیکھ نہیں سکے تھے کہ یہی دونوں گھوڑ سوار اسی طرح ان سے کچھ دور دور چلے آ رہے تھے۔ جب امام اور سپاہی بال ناتھ میں داخل ہوئے تو گھوڑ سوار کہیں چلے گئے تھے۔ اب ساروگ امام اور سپاہی کے ساتھ روانہ ہوا تو دونوں سوار ان سے دور دور چلے جا رہے تھے۔ ساروگ کو کسی گائیڈ کی ضرورت نہیں تھی۔ امام اور سپاہی راستے سے واقف تھے۔ وہ مسافت کی عام رفتار سے تیز چلے جا رہے تھے۔ ان کے نیچے سے اونچی نیچی زمین، پتھریلے کھڈ نالے، گھاٹیاں اور ٹیلے پیچھے ہٹتے جا رہے تھے۔ انہیں کشمیر کے پہاڑوں کی برف پوش سفید سفید چوٹیاں نظر آ رہی تھیں۔ امام ساروگ کو بتا رہا تھا کہ ان چوٹیوں کے دامن میں جو خطہ ہے وہ کس قدر حسین ہے اور وہاں کے لوگوں کا حسن اس خطے سے زیادہ دلکش ہے۔ سفر کی پہلی رات چٹانوں اور ٹیلوں کے علاقے میں آئی۔ قافلہ رات بھر کے لیے رک گیا۔ موسم سرد تھا۔ قافلہ جب منزل کو روانہ ہونے لگا تو ایک گھوڑا بڑی زور سے ہنہنایا اور بے لگام ہو کر دوڑ پڑا۔ یہ ایک محافظ کا گھوڑا تھا۔ ابھی سوار اس کی پیٹھ پر نہیں بیٹھا تھا۔ محافظ نے چلا کر کہا، سانپ، ناگ۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور گھوڑا ڈر کر دوڑ پڑا۔ گھوڑے اور ٹٹو چلنے کو تیار تھے، اس لیے کھلے ہوئے تھے۔ دو گھوڑوں کی خوفزدہ آوازیں سن کر تمام گھوڑے، خچر اور ٹٹو ڈر کر بھاگ اٹھے۔ کسی پر کوئی سوار نہیں تھا۔ سب نے دیکھا کہ 1.5 گز لمبا سانپ رینگ رہا تھا۔ وہ علاقہ سرسبز تھا، گھاس اونچی بھی تھی اور چھوٹی چھوٹی بھی، خضرو پودے تھے اور درخت بھی۔ وہاں چٹانیں اور ٹیلے تھے۔ خچر اور ٹٹو سامان سمیت بھاگ گئے تھے۔ کسی کو سانپ کو مارنے کا ہوش نہ رہا۔ اصل مسئلہ گھوڑوں کو پکڑنے کا تھا۔ علاقہ ایسا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ جانور کدھر نکل گئے ہیں۔ سب ان کے پیچھے دوڑ پڑے۔ سانپ سے ڈرے ہوئے جانور کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ سب چٹانوں اور ٹیلوں میں غائب ہو گئے تو ایک چٹان کی اوٹ سے 2 آدمی سامنے آئے۔ سانپ آہستہ آہستہ رینگ رہا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی نے سانپ کو گردن سے پکڑا اور پرے لے جا کر اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھے ہوئے تھیلے میں ڈال کر تھیلے کا منہ بند کر دیا۔ وہاں ایک اور گھوڑا کھڑا تھا۔ وہ آدمی ایک گھوڑے پر سوار ہوا اور دوسرے کی لگام پکڑ کر ادھر آ گیا۔ اس کا ساتھی گھوڑے پر سوار ہوا اور دونوں وہاں سے غائب ہو گئے۔ آج کا دن تو یہ اپنے گھوڑے ٹٹو پکڑتے رہیں گے، اس آدمی نے کہا۔ آگے چلو، یہ واپس نہیں جائیں گے۔ ہو سکتا ہے واپس چلے جائیں، دوسرے نے کہا۔ ان پر نظر رکھو۔ دن کا پچھلا پہر تھا جب ساروگ کا قافلہ اس حال میں کالنجر کی طرف جا رہا تھا کہ نصف قافلہ پیدل تھا اور سامان والے صرف 2 ٹٹو ساتھ تھے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے ان 2-4 گھوڑوں اور 2 ٹٹوؤں کو پکڑا تھا۔ ساروگ عزم کا پکا آدمی تھا، میدان جنگ کا دھنی تھا، کسی دشواری اور کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس نے قافلے سے کہا کہ جو پیدل چلتے تھک جائیں وہ گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ میں خود پیدل چلوں گا، ہندوستان کے ناگ ہمارا راستہ نہیں روک سکتے۔ اب راستہ پہاڑیوں کے اندر سے گزرتا تھا۔ ایک طرف پہاڑ اور دوسری طرف دور نیچے کو گئی ہوئی ڈھلان تھی۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر راستہ مڑتا تھا۔ کبھی وہ پہاڑوں کے درمیان چلا جاتا تھا۔ وہ جوں جوں آگے بڑھتے جا رہے تھے، سردی بڑھتی جا رہی تھی، ہوائیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اگر ان کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں تھا تو بھی بھوک اور پیاس سے مرنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہاں پانی کی بہتات تھی اور پھلدار درخت بھی تھے۔ بچے کچے گھوڑوں کے لیے گھاس ہی گھاس تھی۔ قافلے نے رات چٹانوں میں قدرتی گفوں میں گزار دی۔ گھوڑے باہر بندھے رہے،
روانگی کے لیے گھوڑوں پر زینیں ڈال دی گئیں اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ ساروک خود پیدل چلنے لگا۔ اس نے امام کو ایک گھوڑے پر سوار کر دیا۔ چونکہ وہ خود پیدل چل رہا تھا اس لیے اس کے محافظ بھی پیدل چلنے لگے، اور اچانک امام کا گھوڑا رک کر تھر تھر کانپنے لگا۔ گھوڑوں کی کیفیت کو وہی سمجھ سکتے ہیں جن کی زندگی گھوڑوں کے ساتھ گزری ہو۔ ساروک نے گھبرا کر کہا، گھوڑے سے کود آؤ، اور امام گھوڑے سے کود آیا۔ مان گھوڑا خوف سے ہنہنا کر بھاگ اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے گھوڑے بھی بے قابو ہو کر ہنہنانے لگے۔ سانپ، کسی نے چلا چلا کر کہا۔ اب ایک کے بجائے دو سانپ تھے، دونوں ایک ہی رنگ کے اور ایک ہی لمبائی کے تھے۔ گھوڑے لگامیں چھڑا کر ادھر ادھر بھاگ اٹھے تھے، اس لیے سب انہیں پکڑنے کو دوڑے۔ سانپوں کو مارنے کا کسی کو ہوش نہ رہا۔ دو گھوڑے ڈھلان سے پھسل کر لڑک گئے۔ نیچے دریائے جہلم بہا چلا جا رہا تھا۔ ساروک کے محافظ دور اوپر کھڑے گھوڑوں کو دریا میں بہتے دیکھتے رہے۔ قافلے کے تمام آدمی جب ہری بھری چٹانوں میں گھری ہوئی اس جگہ سے جہاں انہوں نے رات گزاری تھی چلے گئے، تو وہی دو آدمی سامنے آئے جو چھپ چھپ کر قافلے کے ساتھ ساتھ چلے جا رہے تھے۔ انہوں نے دونوں سانپوں کو پکڑ لیا اور تھیلے میں ڈال کر تھیلا ایک گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ دیا۔ ساروک کے آدمیوں نے ایک دو گھوڑے اور ایک ٹٹو پکڑ لیا اور منزل کو روانہ ہو گئے۔ ایسا ہو نہیں سکتا، امام نے ساروک سے کہا۔ یہ علاقہ سانپوں کا نہیں، اگر یہاں سانپ ہیں بھی تو باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ سردی ان کے لیے قابل برداشت نہیں۔ میں اس سپاہی کے ساتھ اسی راستے سے گزرا تھا، رات کو اس جگہ قیام کیا تھا، ہمیں کوئی سانپ نظر نہیں آیا۔ پھر سوچو، ساروک نے کہا، آپ راستہ بھول گئے ہیں، کوئی آبادی دیکھتے ہیں، اس علاقے میں راستے سے بھٹک جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ ساروک کا حوصلہ ابھی تک قائم تھا، وہ قافلے کو پیدل لے جا رہا تھا، سب کو حوصلہ دے رہا تھا، اور وہ اس وہم میں مبتلا ہو گیا تھا کہ امام اسے غلط راستے پر لے جا رہا ہے۔ وہ چلتے گئے اور شام سے ذرا پہلے انہیں ایک موڑ مڑتے ہی دو گھوڑ سوار آتے نظر آئے۔ سوار ان کے قریب آ کر رک گئے۔ وہ کود کر گھوڑوں سے اترے اور سڑک کے کنارے گھٹنے ٹیک کر اور ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ساروک ان کے قریب جا رکا۔ ان دونوں نے سر جھکا لیے۔ ساروک نے امام سے کہا کہ آپ ان کی زبان جانتے ہیں، انہیں اٹھاؤ اور ان سے راستہ پوچھو۔ امام نے انہیں اٹھنے کو کہا۔ وہ اٹھے اور ایک نے ہاتھ جوڑے ہوئے بھکاریوں کے لہجے میں کہا، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ مسلمان ہیں، ہم نے آپ کا مذہب قبول کر لیا ہے۔ امام نے انہیں اپنی منزل بتا کر پوچھا، کیا ہم ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں؟ نہیں، ایک نے کہا، ہم آپ کو بہت دور سے دیکھ کر آئے ہیں، ہم حیران ہیں کہ آپ اس علاقے سے زندہ کس طرح نکل آئے۔ اسے ہم موت کی وادی کہا کرتے ہیں، اس علاقے میں تو شیر بھی نہیں آتا، یہ سانپوں کا علاقہ ہے۔ آپ جدھر جا رہے ہیں ادھر ہر درخت کے ساتھ ایک سانپ لیٹا ہوا نظر آئے گا، آپ یہ راستہ چھوڑ دیں۔ اور وہ راستہ بتانے لگا، پھر بولا، مگر آپ نہیں سمجھ سکیں گے، 3-4 موڑ مڑ کر آپ بھول جائیں گے کہ کدھر جانا ہے، ہم دونوں آپ کے ساتھ چلیں گے۔ امام نے ساروک کو بتایا تو ساروک نے کہا، انہیں ساتھ لے چلو، ہم انہیں اجرت دیں گے۔ دونوں سوار اس پیدل قافلے کے گائیڈ بن گئے۔ راستے میں ساروک نے امام کی معرفت ان آدمیوں سے پوچھا کہ وہ ان عجیب و غریب واقعات سے واقف ہیں جو کالنجر کے علاقے میں رونما ہو رہے ہیں۔ ہم ادھر سے ہی بھاگ کر آئے ہیں، ایک آدمی نے جواب دیا، ہم اپنے بال بچوں کو ادھر لے آئے ہیں۔ کیا تم نے پہاڑوں سے آگ نکلتی دیکھی ہے؟ ساروک نے پوچھا۔ ہم بہت دور رہتے ہیں، اسی آدمی نے جواب دیا۔ ہم نے دور سے روشنی دیکھی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے ادھر سے آسمان جل رہا ہو۔ راتوں کو بجلی چمکتی دیکھی ہے، اور آوازیں آتی ہیں کہ اپنا مذہب نہ چھوڑو۔
تم نے بھی اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کیا ہے؟ ہاں، اس نے کہا، ہم اسلام کو سچا مذہب سمجھتے ہیں، اس لیے ادھر سے بھاگ آئے ہیں، ہم آپ کا مذہب نہیں چھوڑیں گے۔ دونوں باری باری ساروق کو وہ واقعات سناتے رہے جو امام اور سپاہی نے ساروق کے پاس آ کر اسے سنائے تھے۔ دونوں آدمی ڈرے ہوئے تھے اور امام انہیں تسلی دے رہا تھا کہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ آدمی غلاموں کے انداز سے آگے آگے چلے جا رہے تھے۔